سارے ضلع لیا دا سارے واسطے فخر ہیں. اللہ پاک انہاں دی ہر قسم کی حفاظت فرماوے اور انہاں دا سایہ سارے سراں تے قائم رہے. ہن تہاڈے سامنے قاری محمد کفایت اللہ صاحب اپنا بیان کرنا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے. مسلمان
مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، پر مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے، اور مسلم ہر لگے باطن کے لیے نشتر تھا، ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، یہ بھروسہ تھا کہ قوت پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا، اور وہ معلم سے زمانہ میں مسلمان ہوئے کر ہم ذلیل رسوا ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لو۔ صدر ذی وقار عالی مرتبہ حضرت مولانا محمد مختار صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل صدر احترام حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب قابل صدر تقریب و تعظیم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، یہ کہ کچھ حضرات کو مولانا علیہ نصر سال ہر سال تو سڑے پروگرام ان کا مقصد عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ بنیادی شے ہے عقیدہ، عقیدہ عقد کو ہے جہاں مانا ساری زبان تھی دے گنڈ دیونا، کہیں شے کو پکا کرنا، مضبوط کرنا، اور یہ مسئلہ ذہن نشین کرو کہ نجات کا دار و مدار عقیدے دے، اعمال ان کا زیور ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، یہ عقیدے کا کیا ہے؟ زیور ہے۔ جی حل نہ بہاؤ تو سہاگا پھیری رہو، وہ سہاگے کا کوئی فائدہ؟ میرے دیہاتی بھرا ایسے سادہ گل، وہ سہاگے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوئے، عقیدہ صحیح نہ ہوئے، پھر اعمال ہمیں پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے موجود ہے، 16واں سپارہ رب لم یزل فرمینن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بہاڑے قیامت دے میں ان اعمال کو
تلاوڑے وزن ہی نہ کرے سا تلے سہی نہ کہیں کھاتے چی نہ گھننا سا جیرے اعمال فاسد عقیدے نال ہومن باطل عقیدے نال ہومن شرکیہ عقیدے نال ہومن بدعتیہ عقیدے نال ہومن اللہ فرمائے دے انہاں اعمال بھی میرے ہاں کوئی قدر و قیمت کوئی اصل لوگوں کو اپنا عقیدہ معلوم ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ناراض نہیں تھی اچھا بس میں کرتے عموماً باندھے ایک بندہ کون کھڑ کے رہا دے میں ہاتھ متحر ہو گئے نظر اللہ نیاز حسین اچھا چپ کر کے 10 روپے انہیں کون ہی جڑا کشکول جہاں ہوتے انہیں چھپا دے دیں جب میں پوچھا بھیا کیا کی تھی آدھے میں کرم سے نام سے دیکھتے نہیں بھائی وہ کیا ہے نظر اللہ نیاز حسین ایسا حضرت حسین دے غلام ہے حضرت حسین دے نوکر ہے حضرت حسین دے تابع دار ہے حضرت حسین دے خادم ہے اساں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی خاک ہوئے اساں اپنے اکھی دا سرما بڑھانے فخر تے سعادت مندی سمجھتے ہیں یہ ہے سارا انہوں دے متعلق عقیدہ لیکن جتوں تک ہے نظر کا تعلق یا نیاز کا تعلق نظر بھی عبادت ہے تے نیاز بھی ہلو چال نیاز بھی عبادت ہے ساری زبان چاخیا میں دے منت اور منوتی منت بھی عبادت ہے منوتی بھی عبادت ہے تے عبادت ایک اللہ دے ما سوا بیا کہہ دی جائز ضرور بولو نہیں ہے جب وہ بندے نے تو آپ کو آخیں کہ نظر اللہ دے نیاز حسین ان حضرت حسین کو اللہ دنال کیا کیتے ملا دیتے رلا دیتے کہ انہوں دی نظر انہوں دی نیاز یعنی جو اللہ نال ہی سونا حسین ٹھیک ہے یہ رل مل گئے لیکن اصا ان کا خیال نہیں کیتا وہ بدبخت نے تھا تھوڑے کرے 10 روپے بھی بطور کیتے اپنے شرکیہ عقیدے بھی تو ہم تبلیغ بھی کر دیے تو وہ دے نام دے اوتے تو ہارے کولو شرک دا ارتکاب بھی کرا دیتے لیکن تو حکومت کو پتا میں اس واسطے آدھا پیا شاکو اپنے عقیدے دا علم ہی نہیں ایک دین دا واز جلسہ عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے کریں گے میں آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی تھی رب الجلال فرجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم اے میرے بندے تم میرے گلے دعا منگی کرو میری ذات کو سجدہ کرو میری ذات کو پکاریا کرو اللہ فرماتے میں کو سجدہ کرو میرے کو پکاریا کرو میری ذات کرے منگیا کرو استجب لکم میں تمہاری دعائیں کو قبول کرے گا اللہ آپ کھڑا دعوت دینے تو پڑاؤ میں رب رنگ بندہ جنہیں میرے تو پہلے حضرت مفتی صاحب دامت برکات ملا دیا تو بسی میں بیٹھے آئے تو جڑا بندہ قرآن جو تلاوت کریں گے تو انہیں یقین کرے کہ اللہ نال کلام بیٹھا کریں گے
اللہ نال کلام بیٹھا کریں گے، خدا نال گفتگو بیٹھا کریں گے، اللہ دے نال الوداع بیٹھے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے ربی کو میں تہاڈا رب ہوں، تہاڈا رب ہوں۔ سبانی مسجد علاقے والے لوگ رب کو قوت نے، رب کو قوت نے جڑا پیار نال پالے، محبت نال پالے، شفقت نال پالے، ان کو مننے تابوتوں کو پالے، ان کو نہ مننے تابوتوں کو پالے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بھی لفظ ایک رب بیا اب، رب بیا اب، اب اے ہوئے جی مننے تو کو پلیں گے، نہ مننے تو آپ جائیداد کرے آج کر دیں گے، اخبار اشتہار دیں گے، میرا بیٹا نہ فرمانے، میں نہ فرمانی کی وجہ کر کے منقولہ خیر منقولہ جائیداد تو آج کی کہنے اب بھی نہ مننے گھروں کٹ چھوڑیں گے، اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں رب دے جو کو مننے تاؤ بھی پلے دے، نہ مننے تاؤ بھی وہی محبت جو کوئی فرق نہیں آتا۔ غیر مسلم زندگی گزر گئی ہے، صنم کو سنیں گے، بت کو سنیں گے، ایک رات بیٹھے دیا ورد کرے گا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اے بھگوان اے بت اے بت، محنت کریں گے 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، صنم کو جواب نہیں آتا۔ اچانک ہندوار ادھی رات جگا دے، ایک بیٹھے کچھ جاگ دے کچھ نیندرے، زبان جو کھلیے بجائے صنم دے، زبان جو نکلے یا سمد یا سمد، جو ہی بندے نے آٹھے یا سمد، اتنی آواز آئیے لبیک عبدی لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر، کیا آخنا چاہیں کیری ضرورت پیش آئیے کہ ابھی آگ میرے میری ذات کو سمجھی، آسمانہ کو کھل دیں ملائکہ دل اللہ، انہیں تو 40 سال صنم کو سمجھے، اب بھی صنم سمجھنا بیٹھا، اچانک بلا اختیار انہیں ایک صنم بھی بجائے سمجھ لفظ نکلے، کسے اتنی جلدی جواب دیتے، رب لم یزل فرمائیں گے ہاں میرے ملائکہ میں بھی جاننا کہ 40 سال کی صنم کو سنے گا پہ آج اچانک میں کو سمجھے سے، لیکن میرے فرشتے اے دسو 40 سال صنم کو سمجھے یہ بھی جواب نہ دے تو حکواری سمجھ کو سمجھے تو میں بھی جواب نہ دوں گا، ول صنم کے سمجھ کے درمیان فرق کیا رہا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ سمجھ آئی؟ ایسا نہیں یاد کریں گے یہ جڑے غیر مذہب لوگ ہیں یہ بڑی محنت کریں گے، بڑی ساڑھے دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔
لوگ کہہ دیں نا کہ یہ دیوبندی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کریں نا، نانوتوی رحمت اللہ علیہ توجہ کرے گال میں تو ابو سنے نا پہلے تو کو دسے نا نانوتوی ہاں کون محبت کتنی ہے. جوان جل مدینہ منورہ دے اندر گیا دعوت جو تو ساتھ سجانے حرم کے تیرے آج آئے میرے آقا آئے میرے محبوب جو تو ساتھ سجانے حرم کے تیرے اور مرد کھائے مجھے مدینہ کے مربار آج جینا تے مدینے دے کٹیا دے نال پھراں مرا تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا. امید لاکھوں لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سدان مدینہ میں میرا نام شمار. دنیا لکھوں امید لیکن سب سے بڑی امید ہے کہ اللہ میرا نام مدینے دے کتیا دے اندر شمار میں نہ لوگ کیوں اپنے آپ کو مدینے سے کتیا نال مماثلت دیں گے. فرمانے میں مدینے کے اندر گیا کتا حیوان جانور جڑا وجہ بلا وجہ بھونک دے جو مقام سے ہو بھونک دے لیکن مدینے شریف کے اندر بھاوے کتا جانور اگر کتھے رکھ دے ان کو سید روزے دا حیا آنے اس واسطے وہ خدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ. رحمت اللہ علیہ آپ کو تکلیف آئی کئی مرتبہ انہیں بیٹھے بیٹھے دورہ تھی دا ہاتھ بے ہوش ہو گئے کہ ویلے ہپری بار پوری کہ ویلے دو دفارا حکیمہ طبیبہ دے بڑے علاج کیتے لیکن لہن درست تھے. دارالعلوم دے سامنے ایک بابھن رہا وہ کئی باری آیا حضرت دی خدمت حضرت جے میں کو اجازت ہوئے تب میں تو کو دم پھوکا کرے نا تو ہر یہ بیماری ختم. تیرے چکر ہو گیا تو کلمہ نہ پڑھ کے نہیں ہاں تو کیا میں کو دم کرے سے لکھے نے ایک موقع حضرت کو ایک تکلیف تھا دو دیوارا تو ترے دن گزر گئے چوتھا دن آ گیا دارالعلوم دے سارے اساتذہ جمع تھی گئے طبیب حکیم سب لوگ جواب دے بیٹھے حضرت دی بے ہوشی ویلی پئی کہے کا آخیا یار وہ بدبخت جو آدھا ہاتھ چلو دیکھوں تھا چاہو وہاں بڑھ کو گھر ہے وہ آئے انہوں نے انہیں 8 سے 10 منٹ لائے کشے پڑھیے دعا منگیے پھوکے حضرت اٹھے بیٹھے نالوتوی اٹھی بیٹھے اٹھے نظر دیکھن سامنے مامر بیٹھے تے سارے علماء بڑے بڑے کھڑن تھے. آپ نے علماء تو بڑے غصے والی نگاہ رکھی فرمایا کیا کیتے ہوئے انہوں نے حضرت میں تھی 3-4 دن گزر گئے ہم آرام آنگا نہیں پیا اصلا مجبوراً ہی کو گھیرنا ہے. آپ نے فرمایا تو وہ اچھا تے نہیں کیتا تاہم
حضرت نوتوی رحمت اللہ علیہ نے بابر کو فرمایا میرے کو یہ دس کہ آخر یہ شاید تیرے کو کتوں حاصل چاہیے، یہ شاید تیرے کو کتوں حاصل چاہیے؟ وہ آخر لگا حضرت میں 30 سال تپسیا کی تھی، محنت کی تھی۔ کتنے سال؟ 30 سال کیا محنت کی تھی؟ آدھے 30 سال تو میں اپنے نفس کے خلاف کرے گا، جو میرا نفس میں کو آدھے میں اندھے الٹ کرے گا۔ میرا نفس آدھے برائی کر میں نہ کرے گا، میرا نفس آدھے فلانی شاید کھا میں نہ کھانا، میرا نفس جلے آدھے سم میں میرے نہ سمدھا، جلے میرا نفس میں کو آدھے تو جاگ میں سمدھا۔ این شاید ہوتے میں مکمل کتنے سال؟ 30 سال تو سدے دے اج بھی ہندو سماج دے اندر جڑے انہوں نے ہیں ایسے لوگ کوئی ایویں کر کے بیٹھے 20 سال تو ایویں کر کے بیٹھے بہت سک گئی ہے لیکن تلے نہیں گرنا۔ عجیب و غریب قسم کے انہوں نے حالات۔ ہر نوتوی اقبال انہوں نے آشا کہ میں کتنے سال محنت کی تھی؟ 30 سال۔ میں کیا کریں دریا نفس کے خلاف کریں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ گال ہے؟ بالکل یہ گال ہے۔ فرمایا تو مسلمان وہ تو اتنی محنت نہیں کرے، لگا میں کرے نا میں کیتے نتیجہ تو ساڈے دے گئے۔ حضرت نے فرمایا اچھا اگر ایویں گال ہے تو این ویلے تیرا نفس تے کو آدھا کھڑے جو تو کلمہ نہ پڑھ تے ہندو رہے، یہ گال تیرے نفس تے کو آدھے نا؟ وہ کہ جی ہاں بالکل میرا نفس صحیح جو آدھے بے کلمہ نہ پڑھ تے ہندو رہے۔ حضرت نے فرمایا وقت تو نفس دے خلاف کر۔ وہ پہلے جو آخری میں کہا فوراً ان کی زبان پہ جاری تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ گئی تھے آخر لگا واقعی میں جی شے محنت کرے لا پیا ہم میں اپنے نفس کے خلاف کرے نا ٹھیک ہے تیرا ذہن ایویں ہاں کلمہ نہیں پڑھنا لیکن میں نفس کے خلاف کیتے بس جو ہی کلمہ پڑھے سی وہ ساری پچھلیاں قوتاں زائد وہ چیزاں ختم بس ہوں صدق دل نال مسلمان تھے تو لکھے نے وہ پوری زندگی دارالعلوم دیوبند دی خدمت بت وقت باورچی خانے تے یا محنت علماء دی انہوں دی خدمت گزاری دے اندر انہیں وقت سارا صرف کیتے دسیرا یہ بیٹھا ہم کہ وہ لوگ اتنے سال ہا سال محنت کریں گے تسا علماء کو سن دے 100 باری لکھ باری مولوی محنت کر کر کے لے دیں چلو بھائی کوئی محنت نہیں اور یہاں 5 گانا نماز تو پڑھی جا کرو لیکن سارے کنے پڑھی دی کیوں یقین نہیں ایمان نہیں یقین کی پختگی نہیں اور کریم کے رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم میرے کنے منگیا کرو میں کو پکاریا کرو میرے کو سوریا کرو میرے کو سجیا کرو میرے کو دل پہ آیا کرو فرمایا جب تسے میری ذات کو سجنے پکڑے گے میں تمہیں دعائیں قبول کروں گا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے آپ گلے بندہ نے آدھے اللہ والا رب کو سجنا رب میری دعا سن جانیں گے رب کو ٹکرے نہ لوگ دن ایسے سجنے ہیں ٹکرے میں آئے اللہ سن جانیں گے تو سبھی یہ دعا کرو گے میرے صاحب خدا سب سن جانیں
گے اللہ کو سر تھکے گئے رب سے بھی نہیں سنتا جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کڑے دل میں سوال کیتے آپ فرمانے لگے اور لوگوں سنو رب کی ذات کو سنیں گے لیکن ہمیں رب سنتا نہیں وجہ یہ ہے عرفت باللہ ولم تودی حقہ انہیں بھی اللہ کو سنان دے ہوئے اللہ کو پہچان دے ہوئے اللہ کو جان دے ہوئے لیکن جانن دے باوجود سنان دے باوجود پہچان دے باوجود ان کا حق ادا نہیں کریں گے اصل جان دے کہ خالق ساڈا اللہ میرے جان مالک ساڈا اللہ رازق ساڈا اللہ پالنہار ساڈا اللہ ہر بندہ جان دے ہر بندہ پہچان دے ہر بندہ سنان دے ہر بندے کو بتائے میرا پالنہار میرا پالنہار میرا اللہ ہے لیکن ان کا حق ادا نہیں کرے گا حق رب کا کیا ہے میرے دوستوں میرے بزرگ اللہ پاک میرا بندہ میرا حق تیرے ہوتے یہ ہے کہ تو عبادت میرے خالص کر خالصتاً میری عبادت کر اور میں اللہ دا میں اللہ دا تیرا حق یہ ہے کہ میں تیرے رزق بہم پہنچانا رزق بہم پہنچانا میں اپنے وعدے تے قائم لیکن بغیر ولن تودی حقہ اس رب کا حق ادا نہیں کریں گے عشر کا موسم آئے آنکھوں بنی سے گئے عشر بنی صاحب جو توفیق تھی وہ بیسو نماز کا دائم ہے بنی صاحب خیر ایک فجر کو پڑھ دے باقی اللہ پاک توفیق دے سی روزے کا موسم آئے وہ خیر ہو بیمار ہے تکلیف ادا نہیں تھینا زکات میں تو جناب بڑا مقروض ہے پر میری تو بہت زیادہ ہے میں ادا نہیں کر سکتا اور میرے دوستوں میرے بزرگ انہیں رب جنگ زلتے جڑے حقوق کے رب نے جو نسائی نے وہ ادا آسان نہیں کریں گے لیکن ایک گلا ضرور کریں گے ہے کہ رب سب سنتا نہیں گے صحیح عرض کر رہے ہیں بولو تو صحیح کرے دے رب نے حق ادا من حیث القوم اصل نافرمانی تے جڑ گئے من حیث القوم انفرادی طور پہ نہیں ساری قوم 200 بندے کی آبادی آزاد نہ دیے نماز واسطے مسجد ہی کتنے بندے 5 یا 6 تو زیادہ ہونا ناراض نہ کیا حق ادا کیتے میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمائیں اور لوگوں گیلا سے کریں گے رب کو بھی سنتا نہیں ہے پہلی نجات دعا نہ قبول تھی اللہ کو سنا دو لیکن اللہ حق ادا نہیں کریں گے دوسری وجہ ناقبولیت دی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت بتانا کریں گے ولم تطیع ہوئے لیکن پاک پیغمبر کی فرما برداری نہیں کریں گے پاک پیغمبر کی غلامی نہیں کریں گے پاک پیغمبر کی اتباع نہیں کریں گے پاک پیغمبر کی تابعداری نہیں کریں گے غلام ہے نارا مرنے میں غلام ہے حضور کے غلام ہے غلامی رسول میں
موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ سارا کچھ آخر کے باوجود جب اطاعت کی بات آتی ہے، فرما برداری کی گل آنی ہے، غلامی کی بات آنی ہے، حضور کے فرمان کو کد پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اپنے رسم کے اپنے رواج کو اگو رکھے ہوئے آئے۔ میری گال کوڑی تے لگتی پئی ہو سی اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، غلامی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ بولے نہ مرائے، الصدق الدین کے دین، قرآن سے سچ نجات دیں گے، جھوٹ ہلاک کریں گے۔ میرے آقا دے رہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکھے تھے سوکھے تھے سچ بلائے، قرآن سے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والے اللہ کو ڈرائے، ہمیشہ سچی گال کرائے۔ قرآن سے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا صادقین، ایمان والے اللہ کو ڈرائے، سچے لوگوں کا ساتھ نبھائے۔ میرے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیال کرائے لعنت اللہ علی الکاذبین، کھوٹ مارن والے تھے اللہ کی لعنت نسدی۔ قرآن نے وجتنبوا قول الزور، جھوٹی گال کو بچائے، پوری گال کو بچائے۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اصحاب مرشد پور کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نہیں سودا وٹا کرنے ہیں کوڑ، وعدہ کرنے ہیں وعدہ خلافی کرنے ہیں، ان دے اندر بھی کوڑ، لائن دائن دا معاملات ہوئے ان دے وچ بھی علامت شاہ، یعنی سگا خاوند بیوی نال کوڑ، سگا باپ چھوٹا جہا معصوم بچہ جو ہے ان کو کوڑ سکھیلا بیٹھے، کنڈا جو کھڑکے بال دھروک کے گئے کون فلانا، بابا کوئی نہیں، معصوم کو کیا پتہ ہے، ان کی جا کے بابا آدھا بیٹھے آخی بابا کوئی نہیں۔ یہ چھوٹی سی گال نہیں، جلے گھٹی گوڑ دی لائیے حدیث پاک کی جانے میرے آقا کالی کملی والے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے بندہ کوڑ مرے دے نا ایدے منہ چوں ایک بدبو دا اتنا بڑا بھبوکا نکل دے، اتنا بڑا گند تے بو دا ایویں ہوار دا بہت سارا بھبوکا نکل دے کہ این دی بدبو دی وجہ کر کے یہ جڑے پاسے نال فرشتے بیٹھے یہ بھی سائیڈ تے تھی الفاظ منت نے ہی این دی بدبو کنے یہ ملائکہ بھی پاسے تے ہٹ۔ لیکن اصل جھوٹ کو گناہ سمجھ دے، اللہ دی چاہ سمجھ دے سارے ذہنی چیزیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جڑا میں مومن مسلمان نال دھوکا کرے سی وہ میں محمد بھی امتی چکائی، میں نبی دی امتی چکائی نہیں۔ لیکن اصل دھوکے کو اپنا شعار سمجھتے ہیں، فطرت ثانیہ سمجھتے ہیں، عادت ثانیہ سمجھتے ہیں۔ دکاندار بھائی بیٹھے ڈنڈی مار کے ولا فخر نال آدھا بیٹھے پلو آئے میری دکان تے دیسی بس ایویں جو وقت بچائیے تے میں اتنی سٹکا تے ایویں ڈنڈی ماری شیر دا منا دیتے پتہ ہی نہیں سی لگا۔ کپڑے ہلا دے بس پلو بندہ بادشاہ بس بیٹھے گالی چ ملائمی تے ایویں گز دا
ماریا جو ہے گز دا منا دیتے پتا نسی لگ گیا ایکو تے نہیں لگ گیا اوکو تے لگ گیا یہ دا نہ دے دا او دے دا کرے تو نہیں گا اللہ سے چاہ ہے اور آپ دے اللہ حدیث پاک دے اللہ میرے آقا الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ فرمے میں یرا جدید النملة السوداء على الصخرة في السماء اللہ ذات فرمے دیا میرا بندہ کالی رات ہوئی اس کالی رات کے اندر کالا پہاڑ ہوئے کالے پہاڑ بھی کالے غار ہوئے کالی غار کے اندر بھی کالی چٹان ہوئے اس کالی چٹان دیتے کالی کبھی تر گئے ہوئے وہ کالی کبھی پتھر بھی کالی چٹان پہ بھی ایک لکیر پیدا تھی دیے اللہ فرمے میں کالی رات دے اندر کالی رات دے اندر کالے پہاڑ دے کالے غار دے اندر کالی چٹان دے پہ جیڑی کالی کبھی ٹردی پئی ہے میں وہ دے تیرا لکیراں تے نشانیاں دے آسماناں تے بہے کے دیکھدا کھڑا تو آدھے میری ڈنڈی مارن بھولیں میرے گھر بھولیں میٹھا اور میرے دوست میرے بزرگ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا 7 دروازے بند کر کے 7 کمریوں کے پار بھر لیں اور بن کیا تو اللہ کے قریب ہائی طلب ہائی طبق میری طرف متوجہ تھی پر اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیغمبر ان کے توجہ نہیں کرے گا انہیں توجہ اللہ کی طرف زلیخا میں نگاہ کی ہے اچانک کونے کے اندر اپنا دیکھے پتھر کا بڑا ہوا سنم نظر آئے دوڑیے دوپٹہ لہائے سے لہا کے دیکھتے سکتے سے اللہ کے نبی کو بتائیے اجے ہائی طلب آپ نے فرمایا زلیخا کیا کی تھی آج میرا بیت دیکھنا ہوا سامنے آئی والے دوپٹہ سچے بھی نہ دیکھ سی آپ نے فرمایا زلیخا تیرا خدا کسی پردے دے تلے لگ گئے ایک دوپٹے دے تلے نہیں دے گا میرا اللہ وہ ہے جڑا 7 زمین 7 آسمان تو بھی 7 زمین دے پار ذات دے والی ہے نعرہ تکبیر شان رسالت انہیں قاری صاحب آیت پڑھی ہے محمود اندر کھو گیا کہ انہیں 7 آسمان بنائے اور بنا انہیں مصر انہیں 7 زمینہ بنائے انہیں اندر اپنا امر جاری کیتے اپنا حکم جاری کیتے اسانا اللہ دا حکم بنے دے ہے نہ انہیں حبیب دا حکم بنے دے ہے يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما کہ ایک تو ہر شے تے قادر ہے بیا وہ عطا کیتی کھڑے کہ 7 زمیناں 7 آسماناں دے اوتے تھلے پار جو کچھ تھی دے احاط بكل شيء علما ہر شے دا پتہ ہے اسادے نہیں دیوار پہ جو کچھ کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا کب کے پار جو کچھ کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا بد کمرے کے اندر جو کچھ کیتے سے کوئی نہیں جانتا میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم فرمے بولے اور دعا میں قبول دوسرے وجہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعوت کریں گے پر اطاعت نہیں کریں گے. حضرت صالبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلاؤں میں غالباً موچیوں کا کم کریں گے, سن کو موزے بنا کے دیں گے, جتی مبارک بنا کے دیں گے, حضور کی خدمت کے اندر رہیں, ہر وقت میرے آقا کی غلامی کریں گے. اچانک دیوار مدینے کی حدوں کو کر گزر گئی, جوان ہو بتائے ایک دروازہ کھلائے, سامنے مئی سدا کو نظر آئیے, میرا دل نگاہ پر اچانک پڑیے, بال کھلے ہوئے, بال کھلے ہوئے, چند جیسا حسین چہرائے, بلا ایک باری تے نگاہ اچانک پڑیے, بلا ہم جو جان بجھ کے بلا نگاہ اٹھائی گے, بلا دکھے دے اگھر چلے گئے, مائی دروازہ بند کی تے 4 قدم چلے, دل خیال آئے صالبہ اپنی اکھوں کو زنا والا بنائی چا, بد نظری کی تھی چا, ان اکھوں کو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیویں 4 کرے سے, صحیح نال کیویں اکھیں ملے سے, کیویں رلے سے. اگر تیری اکھی وچوں بد نظری کی بھو آئی, زنا کی بھو آئی, میرے تیرے اللہ نے تیرے محبوب کو دس دیتا جو اج صالبہ ایک گناہ کر کے آئے, ایک غلطی کر کے آئے, کہ وہ حضور کا سامنا کرے سے. جو ہے حدیث پاک کا واقعہ, قصہ کہانی نہیں. صالبہ کو یہ خیال دل بڑھائی ہوئے, حتیٰ کہ اتنا مجبور تھے جوان واپس مدینے نہیں لیا, گھر بھی نہیں لیا, جنگل دے پہاڑوں دے تر پڑے, تر دیا چل دیا پہاڑوں کے اندر چلا گئے. احساس ندامت, گناہ کی ندامت ذہن کے سوارے, روبے کرلانے, روبے کرلانے, ادھی رات کو اٹھی کے حدیث بات بھی الفاظ یہ بہی سر پہ رکھے دے, حق سر پہ رکھے دے. ابے اللہ میری روح قبل کر گنیا, اللہ جی تو پہلے کہ کو حضور کا سامنا تھی میں تیرے نبی نال کی میں اکھی 2-4 کرے سا, میں کو شرم ساری تھی سی. اللہ میری روح پروان پروت میں میری روح قبل کر دے. اللہ میں کو دل قیامت رسوائی تو بھی بچا چا, میرا ایک گناہ معاف فرما چا, میری غلطی معاف کر چا. 1 دن 2 دن 8 دن 9 دن 15 دن 16 دن, ابے اللہ تیری پناہ میں اندر آنا چاہے, میری روح تھی پرواہ کرنے 40 دن گزر گئے, جان تو دعوت کرنے معافی میں بندے اللہ کی پناہ کے اندر ودا آگے. 40 دہار رب نے جبریل کو بھیجے, جبریل لبیک یا جلیل, بچے تیرے محبوب کو آنکھو تیرا ہے غلام میں میری پناہ کے اندر آنا چاہیے, کبھی ادا حال بھی چاچا. جبریل نے آ کے آگے میرے آقا نے جناب انس کو سنگے, انسا جی یا رسول اللہ, اور تو کوئی نہیں. صالبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آیا, ہاں آقا میں بھی دے دیا اتنے ہر وقت خدمت دے مرنا آئی. کتنے سینے حضرت عمر کو سنگے, جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما
انہاں دہاؤں کو سمجھے نے بنا عمر جی یا رسول اللہ میرا سالبہ نظر نہیں آتا مجھے مولا تلاش کر رہا ہے جناب عمر فاروق جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دہاؤں چلنے میں اطراف مدینہ کے اندر سالبہ نہیں ملتا مدینے کے رستے تو مکے کے رستے تھے پہاڑوں کے نراگن جنگل آگے اتنا ملے گئے اچانک زفاف نامی ایک چرواہا مل گئے کچھ دن شخصا یہ فلانی شکل والا فلانو ہنگا فلان رنگ فلان لباس کوئی بندہ بٹھی یہ آگے عمر شاید بندے کے بارے پوچھنا چاہیے اتھائی ایک بندہ آئے جڑا ادھی رات کے بعد جو حکمت دے اٹھی دے رات کو انہیں قرلات ہو گن روڑ دنیا آوازیں ہو گن زبان پہ الفاظ ہو گن اللہ میں تیری پناہ کے اندر آنا چاہنا اللہ میں تو ہوں میرے کو پہلے اپنے کو سد دل کہ میں تیرے محبوب کا سامنا کرا اللہ میری اکھی بد نظری کی وجہ کر کے خراب ہو گئے اللہ مہربانی فرما کہیں سر پہ قرآن کی آوازوں میں جناب عمر نے فرمایا ہاں زفافہ میں اس بندے کی تلاش دے اندر فرما میرے نال میرے جھوپڑی آؤ تو کبھی بھی کونے لفظی میں کوئی پتائے حکمت رات کے بعد بنا آوازوں نال جنگل کے اندر کرنا دے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب سلمان اس زفاف کے نال عامر جھوپڑی دے اندر جو ہی ادھی رات گزرتی ہے وہ زفاف حضرت عمر کو یاد اٹھو سنو یہ آواز کو حضرت عمر سنتے جناب سلمان سرگد میں دوڑ کر نزدیک آگر کیا دے دل سال بجنت الرحمن الى الفاظ نال رودا لگے کرلا نال کہ اللہ دے حضور اپنے گناہ معافی منگل کے نال اب رب میرے تو قرار کر میں حضور کبھی شرم سارا جناب عمر مغن کے بازو پکڑے جو ہی اکبر سال بعد نگاہ حضرت عمر کے پائیے اگر عمر کیا میرے گناہ کے بارے میرے اللہ نے حضور کو اطلاع دے دیتی ہے کیا میرے صحیح کو پتا چل میں ہی نہیں کرے بچتا بدا ہوگا اس واسطے میں انہیں جنگل کے اندر مارا پھرتا ہم حضرت عمر نے فرمایا سالبہ میں تو یہ پتہ نہیں ہے 2 دن شاکو ہو گئے تیرے بارے مسجد نبوی گفتگو ہو رہی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم شاکو فرمائے سالبہ کو بول کے آؤ اصل تیری تلاش ہی چاہے ہے فلاں چرواہے ساکو نشے سالبہ آخر لگا عمر میں دل داتا ہوں لیکن ایک مہربانی کرائے میں کو حضور کی خدمت اوے گھن وجائے جلے صحیح نماز ہی چھوڑے جماعت تھئی کھڑی ہوئے صحیح نماز ہی چھوڑے ورنہ ڈائریکٹلی میں برداشت نہ کر سکتا کہ میں حضور کی خدمت پیش میں اپنے اکھی صحیح دنال ایویں نہیں ملا سکتا میری اکھی جرم کی تے غیر محرم عورت کو ڈٹھے کھلے ننگے سر ڈٹھے پہلی نگاہ اچانک پئی ہے مطمئی نگاہ میں آپ چاہ کے ڈٹھی توجہ ہے ایسے گناہ کو تو سمجھ گناہ سمجھ دے ہیں نہیں سمجھ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سال بعد ٹھیک ہے میں تیرے نال وعدہ کروں تو چل صحیح سدنال سالدار عبد الرحمان کو بھر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ آئے نماز دے ٹائم مسجد آ گئے صحیح امامت کرے فرمود سالدار عبد الرحمان کچھ صف کے اندر کھڑا ہو گئے صحیح نماز پڑھا رہے ان ذہن کے اندر وقت خیال آئے کہ حضرت حضور کے سامنے تو شیفی سی
کی وہ کھڑسا احساس ندامت احساس گناہ میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر یہ احساس تھی بندے رب بھی وعدہ کرے دے کہ میں ایسے بندے کو ہک نہیں دو جنت عطا کرے یہ قرآن میں اللہ دا قاری صاحبوں کو سنائے قاریوں کو سورت الرحمن سن دے رہے ہو ادھر اندر اللہ پاک نے فرمائے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جیڑا بندہ خوف کرے دے اندال دا کیڑی گال دا مقام رب ہی اپنے رب دے سامنے پیش ہون دا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون دا کہ دی قیامت دے میں گنہگار ہو کے اپنے رب دے سامنے کیویں کھڑا ہو سا اودے سامنے کیویں پیشی دھتے سا جیویں سالے بیٹا نیک بخت بیٹا اگر کوئی غلطی تھی ونجے تو یہ کوئی پتہ لگے میری غلطی کا میرے ابے کو پتہ چل جائے یہ کوئی احساس نادم تھی دے کہ میں اپنے باپ کے سامنے کیویں پیش تھے سا ابے کے سامنے کیویں سا ادا سامنا کیویں کرے سا اللہ بھی فرمے دے کہ جیڑا بچہ گناہ کر کے غلطی کر کے یہ احساس چا کرے کہ مقام ربی بھی میں اپنے رب کے سامنے کیویں کھڑا تھی سا اللہ فرمے دے جنتان جنتان یہ کو ایک نہیں میں دو جنتان عطا کرے یہ گناہ اس واسطے نہیں کرے گا کہ رب دے سامنے کیویں پیش تھی اصل کرے سوچے جو رب دے سامنے پیش تھی ہلاؤ تے صحیح یارا جیتے سے کرے سوچی ذہن چ گال ہی نہیں بعد میں دنیا ہی دنیا جو کچھ ہی تھائیں تے ایک ساخ دا وسا بھی سارے کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ شاعر گزرن وہ یہی جملہ آگ کے گئے کہ زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا نہیں سہا بھسا ہے جھوٹ فنا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا یعنی ایک ساہ دا بھی پتا اتنا وسا نہیں ہے کہ آندھا پے ویسی کوئی یا کوئی نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت صالبہ بن عبد الرحمن ایجادال سچے نہ کھڑے جوان نماز دے اندر رش کھا کے بیٹھے بے ہوش ہو گئے سیدے سلام پھرے حضرت عمر کو بیٹھے سیدنا عمر جی یا رسول اللہ لدے سال دا جی ہوں آقا کتے پچھلی صف کیا آقا بے در جان بے ہوش گئے رشی دے عالم دے مارے میرے آقا نے ادا سر چاہ کے اپنی جھولی دے اندر رکھے اور میرے آقا کی خوشبو نتنیاں دے اندر گئی ہے جوان ساجدے سفر سال دا جی یا رسول اللہ کتھوں چلا گیا ہے آقا میرے کوئی گناہ تھی گیا ہے غلطی تھی گئی سال دا اکھا کھیل ابے نہیں یا رسول اللہ انہیں اکھا نے ہوتے غلطی کی تھی انہاں ہی ہوتے جرم کی تھے میرے آقا نے فرمایا سال بعد تو اکھا کھیل میں تو کوئی دعا بسینا اللہ تیرا گناہ معاف کر چھوڑے سے ادھے کیا دعا ہے سننے فرمایا سال بعد تو پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سال بعد آقا
میرا گناہ بہو وڈا ہے، میرا گناہ بہو وڈا ہے، میرا گناہ بہو وڈا ہے۔ صحیح نے فرمایا گناہ جتنا وڈا ہوئے پر رب دا قرآن اودے کنے دے وڈا ہے۔ حضور دا فرمان کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یہ دعا کتنا کریے تھے تجھے سپارے دے اندر قرآن دوسرا آپ سے مولوی صاحب عام جہی دعا، عام جہی دعا ہے۔ اللہ دا قاعدہ قانون ضابطہ ہے، جیڑی شے دی جتنی زیادہ ضرورت ہوگے اللہ وہ شے کو عام بھی کرے دے تے زیادہ بھی کرے دے، یہ خدا دا قانون ہے۔ دنیا تے توقع میں کو سب تو زیادہ ضرورت ہوا دیے، ہوا دے بغیر بندہ زندہ نہیں رہتا، 5 منٹ سا گھٹی جے جندڑی مکوے دیے۔ رب نے یہ ہوا عام بھی کیتی ہے، زیادہ بھی کیتی ہے تے مفت بھی کیتی ہے۔ دوجے نمبر تے